سن 60 کے اواخر اور 70 کے اوائل کی بات ہے۔ گلبرگہ کی مرحوم خیز سرزمین سے ایک تخلیقی فنکار اور صحیفہ نگار کی آہٹ میدان شعر و ادب اور صحافت میں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ غیر معمولی تخلیقی استعداد اور صحافت کی مبادیات اور رسومیات کا شعور رکھنے والے اس قلمکار کی جائے پیدائش حصول علم اور کارگاہ عمل کی سرزمین کی گلبرگہ ہی ہے۔ دراز خط، سرخ و سفید رنگت، ذہانت سے بھری بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، سیاہ و سفید سلیقے سے جمے ہوئے بال، سد و قامت خود کشش وجاہت سے بھرپور، پینٹ شرٹ میں ملبوس، موٹر سائیکل کے لیے نوجوانوں اور ان کی پسند ایک ہے، مہذب متوازن لب و لہجہ، گلبرگہ کے معزز متمدن گھرانے کے چشم و چراغ، یہ ہے محمد عبدالحکیم غنی نام حکیم شاکر۔ حکیم شاکر کے والد ڈاکٹر فتح محمد فاتح طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کا ستھرا ذوق بھی رکھتے تھے۔ والدہ محترمہ پیشے تدریس سے وابستہ تھیں، دو بڑے بھائی ڈاکٹر اور ایک بھائی انگریزی کے استاد۔ گھر کے اس علمی و ادبی ماحول کا نتیجہ تھا کہ حکیم شاکر ہائی اسکول کے زمانے سے ہی شعر و ادب کی طرف مائل ہوئے۔ ابتدا شاعری سے کی، افسانے اور نظمیں بھی اسی زمانے میں لکھے جو شبگون، تحریک، شاعر جیسے رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ سن 60 کے اواخر اور 80 کی دہائی کے آخر تک حکیم شاکر گلبرگہ کے ادبی منظرنامے کا اہم نام رہے۔ کثرت مطالعہ، ذہانت، تخلیق کی اپج و انفرادیت کے باعث وہ اپنے ہمسروں میں ممتاز رہے۔ صحافی حکیم شاکر کا جنم بھی شاعر و ادیب حکیم شاکر کے ساتھ ہی ہوا۔ 60 کے اواخر میں انہوں نے ایک 15 روزہ اخبار تنظیم اور ایک 15 روزہ دوسرا اخبار محنت جاری کیا جو کچھ شماروں کی شاخ کے بعد بند ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روزنامہ جاری کرنے کا ارادہ کیا جو جولائی 70 میں گلبرگہ سے اولین کا اردو روزنامہ سلامتی کے نام سے ان کی ادارت میں جاری ہوا۔ گلبرگہ جیسے چھوٹے اور محدود وسائل والے شہر سے اس معمولی میں اخبار کا نکالنا کسی کارنامے سے کم نہ تھا۔ حکیم شاکر کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ گوشت بے حد محبوب ہے۔ جو ڈش کو کھاتے ہیں اس کے پکوان کی ترکیب سے بھی واقف رکھتے ہیں۔ وہ پکوان کی تفصیلات یوں بیان کرتے ہیں کہ منہ میں پانی بھر جائے۔ کھانے کا انداز بے حد مؤثر، ٹیبل مینرز کے قائم اور مخالف سے اسی تہذیب کے متمنی رہتے ہیں۔ ٹیبل پر صورت حال مزاج کے خلاف محسوس ہو تو کہیں گے کچھ نہیں، لیکن چہرے سے ناگوار کیوں کرتے کی جیسے ہمارا چباتے ہوئے دانتوں تلے گھر آ گیا۔ شور سے بے حد گھبراتے ہیں جیسے بچے شیطان اور بھوت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ شور و غبار سے اس قدر بے چین اور متوحش ہو جاتے ہیں لگتا ہے زلزلہ آ گیا۔ گھبراہٹ اور وحشت شور کے علاوہ بے در وجوہات سے بھی جاری رہتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ سکون اور خاموشی کے مستقل متلاشی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعے کا ذکر سنیے گا۔ جب یہ عالم گلبرگہ میں خدمات انجام دے رہے تھے ان دنوں سماج کوشی مردوں اور میں کبھی کبھار اور سماج کا مستقل مجھ سے ملنے ریڈیو اسٹیشن جایا کرتے تھے۔ ریڈیو اسٹیشن کی خاموشی اور قبرستان کے سکون میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ سماج صاحب کو ان دنوں جوتے پہننے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں ایک باٹا کا جوتا دلوایا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن جاتے وقت سماج صاحب جوتا ضرور پہنتے۔ ریڈیو اسٹیشن میں جوتے کی آواز سے وہ شور پیدا ہوتا، معلوم ہوتا کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینک دیا۔ کمار صاحب جوتوں کی آواز کے ساتھ جب شاکر صاحب کے چیمبر میں داخل ہو گئے تو ان کی حالت بس دیکھتے ہی بنتی تھی۔ کمار صاحب سے تو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، مجھے شکایت بھری نظروں سے یوں دیکھتے جیسے مجھ سے کوئی گناہی کبیرہ سرزد ہو گیا۔ تو ایک بار مجھ سے کہا بھی کہ یار جوتے دلوانے کی کیا ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے جوتے فرش پر نہیں میرے سینے پر چل رہے ہیں۔
بڑے انتخاب پسند واقع ہوئے ہیں. میل ملاپ سماجی مراسم کے قائل ضرور ہیں، لیکن مزاج اور درون کی پرتیں مخصوص صحبت پر ہی کھلتی ہیں. انجینئرنگ کے زمانے میں میرے ساتھ میرے نوجوان ہمیشہ رہا کرتے تھے. مجھے ان کے ساتھ اکثر دیکھ کر تو ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ ذہین اور پربہار صحبت اختیار کرو. حالانکہ میرے دوست ٹھیک ٹھاک ہی تھے. نچلا بیٹھنا شاکر صاحب کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن اس مزاج کو چھپانے کا ہنر بھی وہ خوب جانتے ہیں. ایسی جگہوں پر پہلو دہی اور گریز کا ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. مہذب اور مروتوں کے اس قدر مارے ہوئے ہیں کہ ضبط کی ساری حدیں پار کر جائیں گے، لیکن مقابل کو ان کی کیفیت کی بھنک بھی نہ پڑنے دیں گے. یہی مروت اور رواداری ان کے اخبار کی کاروباری پالیسی میں بھی ہمیشہ عائد رہی اور یہ ہمیشہ زیر بار ہوتے رہے. انہیں اپنے اخبار کے خانگی اشتہارات کا معاوضہ طلب کرتے ہوئے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. یہ اشتہار دینے والے سے اس طرح ہم کرام رہتے ہیں جیسے اشتہار انہوں نے دیا ہو اور اخبار کا مالک مخالف ہو. ایسے معاملات میں یہ آج بھی مستقل کارکن نظر آتے ہیں. خبروں کی اشاعت کے سلسلے میں جو اخبار ان سے تعاون حاصل کرتے ہیں، یہ نہ صرف ان کی خبروں کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کی توازن میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. شاخ اچھی مزاج کا خاصہ ہے. قلم اور جیب دونوں سے کاروبار جاری رہتا ہے. مستقل فیضیاب ہونے والوں کے بھی کبھی شاکی نظر نہیں آتے، نہ پیشانی پر بندی پڑتے نظر آتے ہیں. اس کے برخلاف چہرہ مسکراہٹ اور خوش خلقی کا مظہر ہوتا ہے. متین بامروت اور مہذب حکیم شاکر کے درون میں ایک غیر معمولی طنز نگار اور ظرافت نگار بھی موجود ہے جو بہت کم اور مناسب موقعوں پر ہی اپنی جھلک دکھا جاتا ہے. میں نے ان کی کچھ تحریریں دیکھی ہیں جس میں ان کے قلم کی نشریت اور ظاہرناکی دیکھتے ہی بنتی ہے. ان کے اندر کا جیبی قلم کا بہت کم کسی سے متاثر ہوتا ہے. یہ اگر کسی کی کھلی اڑانے پر آ جائیں تو ان کی زبان سے زیادہ ان کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں اور چہرہ تمسخر کا مقصد بن جاتا ہے. ایک نامور قلم کار پر ان کے تبصرے کا وہ اثر ہوا کہ ان کا قلم تفریحی کارگزاری سے تاحال قائم نظر آتا ہے. یہ باتیں پرانی ہیں. ان دنوں یہ خود اور ان کا قلم دونوں اس صفت سے دستبردار نظر آتے ہیں. زندگی کی رفتار اور رہگزار ایک جیسی کہاں رہتی ہے. ہر مسافر کو اس کے نشے و فراز اور پیش و سے گزرنا ہی پڑتا ہے. ایک نجی ثانیہ ہے ان کی تخلیقی سرگرمی اور زندگی سے بھرپور وجود پر جیسے برف کی چادر ڈال دی. تاہم زندگی سے جوجھنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کا ان کا حوصلہ اپنی جگہ پر قائم ہے. حکیم شاکر سائنس کے طالب علم رہے ہیں. ان کی تعقل پسندی شاید اسی کی دین ہے. کسی معاملے یا مسئلے کے رد و قبول کے لیے منطقی استدلال ان کے لیے لازمی ہے. کسی بات کو مینو قبول کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے. محبت، دوستی اور عقیدت کی بات اور ہے کہ وہ ان کے لیے مربتاً اور مصلحت ہیں بظاہر اتفاق رائے ظاہر کرتے ہیں. سائنس اور شعر و ادب دو متخالف سمتیں ہیں. حکیم شاکر نے دونوں سمتوں میں سفر کیا ہے. سائنسی مزاج کا ذکر تو اوپر آ گیا. شعر و ادب سے دیوانگی کی حد تک ان کا لگاؤ بھی حیران کرنے والا ہے کہ نوعمری ہی میں ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا. یہ دور جدید کے آغاز و ارتقاء کا دور تھا اور یہ بنیادی طور پر منفرد سوچ کے حامل رہے ہیں. یہی وجہ ہے جدید کے رجحان کو قبول کرنے اور اس سے متاثر ہونے میں انہیں دیر نہیں لگی کہ یہ رجحان نئی سوچ اور نئی فکر کا علمبردار تھا. جدید کے بنیاد گزار اور علمبردار مایہ نقاش شاعر و ادیب شمس الرحمان فاروقی سے یہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی تحریریں ان کی سوچ و فکر ان کی تصمیم کا سامان بننے لگی. فاروقی صاحب سے ان کی عقیدت اس قدر تھی کہ یہ ان سے ملنے کے لیے الہ آباد چلے گئے اور ہفتہ بھر فاروقی صاحب کے مہمان رہے. یہ بات واقعی بڑے اعزاز کی ہے. یہ بات اس وقت کی ہے جب شاکر صاحب کی عمر کوئی 20-22 سال رہی ہوگی. اردو سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے شمس الرحمان فاروقی پر پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کر لیا. اس کے لیے خاطر کا مواد بھی جمع کر دیا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر یہ موضوع رجسٹر نہ ہو سکا
اور یہ ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حکیم شاکر ایک ایسے تخلیقات رہے ہیں جن کے نام فنی اظہار کے لیے تجربے کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کسی تجربے سے گزرے بغیر تخلیقی اظہار کو وہ شدت محسوس نہیں کرتے جو تخیل، مشاہدے اور روایتی موضوعات کی گردان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی موضوع کے تخلیقی اظہار کی انتہائی صورت اور شدت تاثر کے خارج اس قلمکار نے بہت کم لکھا، لیکن جتنا لکھا خوب سے خوب لکھا۔ خوب سے خوب کی تلاش کے جویا اس شاعر کا تخلیقی اثر بہت مختصر رہا۔ ان عوامل کے زیر اثر انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ شعر و ادب کے ذریعے دنیا کا حصول ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال اسی سائنسی مزاج کی دین تھا کہ انہوں نے 25 سال کی ادبی دیوانگی اور عشق سے خود کو الگ کرنے پر مجبور پایا۔ تاہم ان کے اندر کا قلمکار آج بھی زندہ ہے۔ خارجی عوامل کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، کسی فنکار کا سر ان سے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی شعر و ادب سے تاریخی حیثیت سے رشتہ بنائے گا۔ صحافی حکیم شاکر کا صحافتی سفر 55 سال کا محیط ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے روزانہ سلامتی جاری کیا جو 70 سے 84 تک بڑی آوازات سے نکلتا رہا۔ روزانہ سلامتی گزرنے کی صحافت کی تاریخ کا روشن باغ ہے جس کی روشنی تاریخ کی آواز کو ہمیشہ محبت کرتی ہے۔ سلامتی حکیم شاکر کی شناخت رہا ہے۔ اس اخبار کو زندہ رکھنے کے لیے ان سے جو بھی ممکن تھا انہوں نے کیا، لیکن شونیہ قسمت کے مالیے کے عدم فراہمی اور نامساعد حالات اس کی مضبوطی کا باعث ہوئے جو اکثر اردو اخبارات کا مقرر ہے۔ تاہم یہ صحافت سے غیر متعلق نہ رہے۔ خلیج ملک میں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ مینجمنٹ کی تبدیلی کے بعد وہ دوبارہ سلامتی سے وابستہ ہوئے۔ سلامتی کا دوسرا دور بھی خاصا اہم رہا۔ روزانہ انقلاب کرنے سے لیے عرصے تک ان کا انسلام رہا۔ انقلاب ممبئی، سالہ، بنگلور کو بھی ان کی خدمات حاصل رہی۔ پچھلے 25 سالوں سے یہ روزانہ سیاست نگاروں سے وابستہ اپنی صحافتی خدمات جاری رکھتے ہیں۔ میں 36 سال کے شعر پر میں صحافی کا اختتام کروں گا۔ 10 20 30 60 میں 70 گنے گئے، 10 20 30 60 میں 70 گنے گئے، ہم سے مسافروں کے نہ پتھر گنے گئے۔